بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور عمران خان مجرم بھی ہیں، معصوم بھی ہیں بعض جج صاحبان کی نظر میں. اور کیا مسلم لیگ کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی بڑا ہاتھ ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اعلیٰ حلقوں میں، یعنی جو اعلیٰ قیادت ہے، اس میں ایک پریشانی، ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے جو گزشتہ چند روز میں ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں؟ تو کیا واقعی نون لیگ کے ساتھ کچھ ہاتھ ہو گیا ہے یا ہاتھ ہونے والا ہے؟ اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے کہ وہ احمد فراز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا. اب 2 روز پہلے جسٹس سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے یہ انگریزی میں لکھ دیا کہ عمران خان از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی ان سائفر کیس. یعنی اب اس کا آسان اردو میں یہی ترجمہ کیا جائے گا نا کہ وہ معصوم ہیں. اچھا، جن کو وہ معصوم قرار دیا ہے جسٹس اطہر من اللہ نے، یقیناً وہ ان کی نظر میں جب تک انہیں سائفر کیس میں سزا نہیں ہوتی اس وقت تک تو عمران خان معصوم گردانے جائیں گے. لیکن جس کیس میں انہیں سزا ہو چکی ہے اس میں تو وہ مجرم ہیں، سزا معطل ہوئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی. اور ہمارے بہت سے ٹیلی ویژن چینلز تھے یا ہیں جو جب نواز شریف کے خلاف وہ جو مقدمہ چل رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ملزم نواز شریف. جب نواز شریف کو سزا ہو گئی تو وہ چینل، خاص طور پر میں ایئر وائی کا ذکر کروں گا، وہ کہتے تھے کہ مجرم نواز شریف. لیکن آج دن تک آپ نے کسی ٹیلی ویژن چینل پر یہ نہیں سنا ہوگا کہ مجرم بانی چیئرمین پی ٹی آئی. اور کیونکہ انہیں ایک جرم میں سزا تو ہو چکی ہے. اب اگر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان معصوم ہے اس مقدمے میں، تو واقعی ان کو معصوم ہی سمجھنا چاہیے جب تک کہ ان کو سزا نہیں سنائی جاتی. لیکن یہ بات بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، عمران خان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں گیم الٹی نہ پڑ جائے کہ الیکشن سے، کیونکہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی تو میاں والی اور لاہور سے جمع ہو چکے ہیں، کہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے سے 1 مہینہ پہلے، 20 دن پہلے نہ صرف عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا جائے بلکہ ان کو رہائی بھی مل جائے. اور پھر اس کے بعد عمران خان دندناتے پھریں گے، دھواں دار جلسے کریں گے. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان کے تمام امیدوار جو ہیں وہ جیت جائیں یا 2/3 میجارٹی لے لیں. اس بات کے بھی امکانات اپنی جگہ موجود ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ واپس مل جائے گا. تو یہ سارے امکانات موجود ہیں. لیکن نون لیگ میں جو اس وقت پریشانی پائی جاتی ہے، اور نون لیگ کے گزشتہ روز میرے ایک انتہائی سینئر رہنما سے بات ہوئی تو انہوں نے ڈھکے چھپے یا دبے الفاظ میں اس اندیشے کا اظہار کیا کہ سب ٹھیک نہیں ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے تک معاملات جتنے سہل طریقے سے چل رہے تھے اب اتنے سہل نہیں رہے ہیں. کچھ ڈیولپمنٹس آپ کے علم میں ہیں کہ سرفراز بگٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، کچھ اور بلوچ رہنما بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، گزشتہ روز فیصل واوڈا نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی. وہ تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس پہ آصف زرداری ان کے گال کو تھپتھپا رہے ہیں. اور پھر ایک اور چیز،
پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جب میاں شہباز شریف کراچی سے اپنے بطور امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے تو ایم کیو ایم ان کی سپورٹ کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نواز شریف کے شہباز شریف کے مقابلے میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری مسلم لیگ نون سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ اسی حلقے سے عبدالقادر مندخیل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید فیصل واؤڈا نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور ان کو یہ درخواست کی کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ انہیں دیا جائے، یا وہ اگر آزاد حیثیت سے لڑتے ہیں تو ان کی سپورٹ کی جائے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیصل واؤڈا کوئی خصوصی پیغام لے کر آصف علی زرداری کے پاس گئے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیصل واؤڈا آج کل مختلف ٹاک شوز میں جو باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت کس کی ترجمانی ہے، یہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں۔ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ، سندھ کی ڈیولپمنٹ، خاص طور پر کراچی کی ڈیولپمنٹ جو ہے، اب ایسے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو پہلے گلہ تھا، شکوہ تھا بلاول بھٹو زرداری سمیت سب کو کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ یا ہموار سیاسی میدان نہیں دیا جا رہا، غیر ہموار ہے ان کے لیے، لیکن اب ان کے لیے سندھ اور بلوچستان میں اس کو ہموار کیا جا رہا ہے، اور اس ہموار کرنے سے یقینی طور پر نون لیگ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک فطری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، نہ ہی مسلم لیگ کاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ حلقہ شاید 119 ہے لاہور، مریم نواز کے مقابلے میں استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں عبدالعلیم خان، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں۔ مختلف جگہوں سے جہاں پر مریم نواز امیدوار ہیں، وہاں پر ایک جگہ صنم جاوید ان کے مقابلے میں ہیں، تو یوں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مریم نواز کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پیٹریٹ جو پرویز خٹک کی جماعت ہے، یہ ساری جو جماعتیں ہیں یہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑیں یا نہ توڑیں، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں بھی یہ جو خاموش اکثریت ہوتی ہے، نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں، حامی ہیں، وہ تو یقیناً نون لیگ کے لیے ووٹ کریں گے، لیکن جو ایک خاموش اکثریت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی سوئنگنگ ووٹ، جو ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی ایک مؤثر حکمت عملی کے تحت اور سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہی، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، بلکہ ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹر ناراض ہو کے نون لیگ کی بجائے تحریک انصاف کے لیے ووٹ کرتا تھا یا ووٹ دیتا تھا، اور اب وہ جو 10-15% جو لوگ گئے ہیں ان کو دوبارہ اپنی جانب مائل کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی ہے، اور یقینی طور پر یہ بہترین حکمت عملی ہے۔ اور ایک اور جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت نے اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ مستقبل میں کوئی بھی حکومت بنی، اگر نون لیگ کی سمپل میجارٹی آتی ہے تو وہ نون لیگ خود حکومت بنائے گی، لیکن اگر مخلوط حکومت بھی بنی تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانا اس کے لیے ناممکن ہوگا، یا پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ شریک اقتدار نہیں کرے گی۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل میں نون لیگ کو سمپل میجارٹی حاصل ہوگی؟ عین ممکن ہے سادہ اکثریت نون لیگ کو حاصل نہ ہو، اور نون لیگ 20, 25, 30, 40 سیٹیں جو ہیں وہ شارٹ ہوں اس کی۔ میرا خیال ہے ماضی کے ایوان میں 242 جنرل نشستیں ہوتی تھیں، اور پھر اب 266 ہیں، اور 172 یا 73 لوگوں کی ارکان اسمبلی کی حمایت درکار ہوتی تھی وزیر اعظم منتخب کروانے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، حکومت سازی کے لیے۔ ممکن ہے اس مرتبہ 178 یا 180 ہو جائے، تو کیا نون لیگ پورے پاکستان سے 175 سے 180 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی؟
اگر 150 بھی جیت جاتی ہے تو ایم کیو ایم، آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم پی، باپ پارٹی، یہ سب پارٹیاں جو ہیں وہ کس کے اشارے پر ووٹ دیتی ہیں. ممکن ہے وہ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کے، استحکام پاکستان پارٹی کو ساتھ ملا کے، یا مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم، یا کسی بھی سیاسی جماعت کی سپورٹ سے حکومت سازی میں کامیاب ہو جائے. لیکن اگر پورے پاکستان سے نون لیگ کی سیٹیں آتی ہیں 90-100، تو پھر تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے پاس اکثریت ہوگی، اور دیگر جماعتوں کی قیادت پھر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ جائے گی. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں یا پارٹی کی حیثیت سے، اور وہ اپنا جو ہے وہ وزن پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتی ہے، دیگر چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں اور آزاد ارکان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر نون لیگ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا. پھر میاں نواز شریف کا جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، میں پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ بطور وزیر اعظم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، شہباز شریف کے لیے وہ خندہ پیشانی سے تیار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب پنجاب کسی اور کے حوالے کیا جائے شریف خاندان کے علاوہ، اور مرکز میں میاں شہباز شریف کی حکومت ہو وزیر اعظم کے طور پر، اور میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو بہت ہی شوق ہے تو وہ صدر بن جائیں. تو اس وقت کھیل جو ہے وہ بڑے دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور یقینی طور پر نون لیگ کی پریشانی وہ قابل فہم ہے، سمجھنے والی ہے، کیونکہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سب کچھ رعایتیں دے کر، لاڈلے کا جو تمغہ یا داغ کہہ لیں وہ دے کر، اور بالآخر نون لیگ کو جو ہے وہ اس دشت میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا وہ یہ پانی جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوتا آپ کو دکھائی دے گا، کیونکہ اس وقت جو سیاسی جھیل کا جو پانی ہے وہ کافی گدلا ہے. صرف 1 یا 1.5 ہفتے کے اندر اندر صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کون سی سیاسی جماعت کدھر کھڑی ہے، کس سیاسی جماعت کے جو ہے وہ امیدواروں کو در پردہ سپورٹ حاصل ہوتی ہے، کس سیاسی جماعت کی حکومت پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں بنے گی، اور کس سیاسی جماعت کے حصے میں 2 صوبے یعنی سندھ اور بلوچستان آئیں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ.